اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو نقشہ میاں صاحب نے کھینچا ہے وہ شاہ پال بہادر جو ہے وہ جنگ جیت کے آیا ہے اور اپنا جشن منا رہا ہے۔ اس نے ہاشم شاہ کو بھی معاف کر دیا ہے، اس کے سارے قیدیوں کے بھی، کیونکہ اس کو سہم ملوک اس نے دیا تھا۔ اس کے بعد جو اس وقت کے ساز تھے، زندے تھے، اس وقت کے گویے تھے، وہ میاں صاحب نے اس وقت کے جشن کا حال سنایا ہے۔ کچھ اس طرح: کنجر بگتی لوگ گویے تان بیان سناوان، ساکی سندر دی سرائی آن گمان وکھاوان، سن ٹپے ایک ٹپے حالوں، اکنا دنے اکنا پتے درونے، اکنا اگ سپائی رکھی جیوں پھل ہوئے چمنے، کھاوے کھادے کھانے جو من بانے، خوب لطیف اناجوں، بو اتر دی نشہ شرابو لذت تار تار آوازوں۔ تو اس میں اس نے کہ جو گویے تھے وہ ہر گویہ اپنا اپنا کرتب دکھا رہا تھا، کچھ اپنی چیزیں سنا رہا تھا۔ ہر ایک کا حال یہی تھا کہ وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ انہوں نے ہر اپنے کھادے کھانے جو من بانے، جو ان کی دل میں تھا وہی انہوں نے کھایا۔ تمام قسم کے اناج موجود تھے، بو ترد نشہ شرابو لذت تار آوازوں، ہر تار آوازوں، اور ہر طرف خوشبو اور نشہ شراب کا اور لذت تار آوازوں، ہر قسم کی خوبصورت آوازیں تھیں۔ ایک خوشی شہزادے والی، دوجی فتح ہماری، خوشیاں وچ امیر شہزادے مجلس خوب سماری۔ ایک تو ان کی خوشی تھی کہ شہزادہ مل گیا ہے، سہ ملوک کو انہوں نے پا لیا ہے۔ دوسری خوشی یہ تھی کہ انہوں نے فتح حاصل کی ہے، لڑائی کا میدان جیتا ہے۔ خوشیاں وچ امیر شہزادے مجلس خوب، ان خوشیوں میں امیر شہزادوں نے مجلس کو خوب سنگارا تھا، خوب سجائی تھی۔ تین دیہاڑے سہ ملوکے پیتے شربت داروں، چوتھے روز ہویا کوئی تگڑا باہر جلے ہتھیاروں۔ 3 دن تک وہ اچھے کھانے کھاتا رہا، شربت پیتا رہا۔ چوتھے روز اس کو کچھ تھوڑا سا اس کو تران آیا، ہمت آئی، وہ جو ہتھیار اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ زیور زیب لباس شہانہ جوڑا خوب لوایا، سب ہتھیار پہنا شہزادہ نال وزیر لے آیا۔ وہ جب کچھ اس نے کی ہمت بن گئی تو اس کو اچھے طریقے سے تیار کر کے زیور زیب شہانہ جو اس وقت کے بادشاہ کے قابل لباس تھا وہ پہنا کے، تمام ہتھیار پہنا کے وزیر اس کو ساتھ لے کے آیا ہے۔ شاہ شاہپال بہادر اگے حاضر کیتا جا کے، سہ ملوک سلامی کیتی چنگی شیس نوا کے۔ پھر وہ خوبصورت بنات بنا کے انہوں نے شاہپال کے آگے حاضر کیا ہے، اور سہ ملوک نے اچھی طرح سلامی کی، شیس نوا کے ادب اداب سے اس کو سلام کیا۔ سر منہ میں نال محبت بہت کرے دلداری، صدقے ہوندا ویخ عجائب صورت اپن اپاری۔ وہ اس کو دیکھ کے اس کے سر اور منہ چومنے لگا، محبت کے ساتھ، دلداری کے ساتھ۔ صدقے ہوندا ویخ عجائب صورت اپن اپاری، وہ صدقے ہو رہا تھا یہ عجیب خوبصورت قسم کی صورت دیکھ کے۔ سہ ملوک ڈٹھا جد شاہ نظر شکل ول دھر کے، خوب جوان نہایت سونا اکھ نہ ٹھہرے بھر کے۔ جب سہ ملوک کو اس شاہپال نے دیکھا، شاہ نے نظر بھر کے دیکھا، اپنی نظر سے اس کو پرکھا، خوب جوان نہایت سونا اکھ نہ ٹھہرے بھر کے۔ اتنا خوبصورت جوان تھا کہ ایک آنکھ میں اس کو آنکھ بھر کر دیکھنا بھی مشکل تھا۔ صاحب حسن جمال گنیدہ روشن چن آسمانی، کردہ رات انیری تائیں وانگن شمع نورانی۔ وہ خوب حسن جمال کا مالک تھا، اور چند آسمانی چاند کی طرح روشن تھا، جیسے چاند آسمان کے اندھیرے کو روشن کر دیتا تھا، اسی طرح اس کا بھی حسن جمال تھا جو کالی رات کو روشن کرنے والا تھا۔ کالی رات اندھاری اندر جے وہ جاتی پائے، دن چڑھیا لو لگی شاید اے بلاوا پائے۔ اگر وہ کالی رات میں جا کے اپنے آپ کو اس کا دیکھے جا کے کالی رات کو، تو ایسے محسوس ہو کہ دن چڑھیا لو لگی شاید اے بلاوا پائے، ایسے پتہ چلے، بلاوا پڑ جائے کہ شاید یہ دن چڑھ گیا ہے، روشنی ہو گئی ہے۔ جے لگ صرف زبانو آکھاں مول نہ ہوندی پوری، پھل گلاب بہاری وانگن دور سارے نوری۔ یہ سب کہتے ہیں کہ جے لکھ صرف زبانو آکھاں مول نہیں ہوندی پوری، اگر میں اس کی لاکھ صفت بھی کروں تو پھر بھی اس میں پوری صفت نہیں کر سکتا۔ پھل گلاب بہاری وانگن دو رخسارے نوری، اور بہار کے پھول گلاب کی طرح اس کے دو جو رخسارے تھے نوری سے،
سونا خط آغاز تیرا، مسو بنی رنگیلا، یا سنبل یا سبزہ نیلا، وال نہ ککا پیلا۔ اس کی جو خوبصورتی تھی وہ یکتا تھی، اس پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو محسوس ہو کہ اس کے قابل نہیں ہے۔ وال نہ پکا کا پیلا، کوئی ایسی چیز اس میں نہیں تھی جو بغیر مطلب کے ہو۔ آبو کاتب قدرت والے استکار ہنر دے، رخساراں دے صفے صفے لکھے، خوش خط امبر تر دے۔ آپ آبو کاتب قدرت والا، خود قدرت نے جو کاتب ہے، جو استاد ہے، اس نے اپنے ہنر سے اس کے رخساروں کو بنایا، لکھے خوش خط امبر تر دے۔ وات مثال ایہو جوں چشمہ آب حیات خزردہ، صوبے سبزی گرد بگردے سجرا بور اتردا۔ اس کی جو بات تھی، مثال ایسی تھی کہ جیسے چشمہ آب حیات ہے، سوڑی سبزی گرد اور خوبصورت، آگے پیچھے سبز بنا تھا گرد بگرتے، اس کا زبردست قسم کا نقشہ تھا۔ مشک بری ابنوسی کھونڈی، ون چمبے نو پائے، سارا چن کھنڈر دی وانگن کنڈل وچ لے آئے۔ وہ جب اس کو مشک بری ابنوسی کھونڈی تھی، جو اس کے ہاتھ میں کھونڈی اٹھائی ہوئی تھی خوشبو والی، سارا چند کھنڈر دی وانگن کنڈل وچ لے آئے، جیسے چاند کا ایک کنڈل سا بنا ہوتا ہے، اس کا بھی وہی نقشہ تھا۔ سب ہتھیار پوشاکی سجدی، سر پیراں تک سچا، سونی بنی نازک جسا، قد سروج اچا۔ سب ہتھیار پوشاکی، سر سے پاؤں تک وہ ایسا تھا، سونی بنی نازک جسا، قد سروج اچا، اور سرو کی طرح اس کا اونچا قد تھا۔ بہت صفائی تے روشنائی انت نہ جاندہ پایا، شرم یا حلیمی سر سے ایک مالاندہ سایا۔ اور وہ اس خوبصورتی کے باوجود، بے انت قسم کی خوبصورتی کے باوجود، شرم حیا حلیمی سر سے ایک بالاندہ سایا۔ اور شرم حیا حلیمی اور سے سر پہ بہت اقبالوں کا سایہ تھا۔ شاہ پالے ول دونی، شاہ پالے دل دونی کیتی، رب محبت اس دی، نال پیارے کول بہائس دور گیا جد مستی۔ شاہ پال کے دل میں دونی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی اس کی، وہ ہر وقت اپنے پاس بٹھاتا تھا، اگر دور جائے تو اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ بہت کاریگر نقش سنوارے دے کے عجب صفائی، جو دیکھے سو رجے نہیں رسنا ایسی پائی۔ اللہ تعالیٰ نے، کاریگر نے اس کو اتنا خوبصورت اور صفائی سے بنایا تھا، جو دیکھے سو رجے نہیں، جو دیکھتا تھا اس کو دیکھ دیکھ کے جی نہیں برنا تھا، رسنا ایسی پائی، ایسی اس نے خوب پائی تھی۔ میٹھا پیارا اتے سلونا تم ہائی مرغوبی، ہائے رب کیتا اس ویلے واہ واہ او مرغوبی۔ میٹھا پیارا اور سلونا، تمام اس میں جو لذتیں تھیں موجود تھیں مرغوب کرنے والی، رب نے اسے ایسا بنایا کہ ہر کسی کو اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا تھا۔ کہنے لگا شاہ پال بہادر جوں مائی فرمایا، اس تھی بھی 10 حصے یارو ود شہزادہ پایا۔ شاہ پال کہتا ہے کہ جیسے میری ماں نے اس کی تعریف کی تھی، اس سے بھی 10 حصے یارو ود شہزادہ پایا۔ کہتا ہے اس سے زیادہ بھی 10 گنا زیادہ اس کو میں نے اچھا پایا ہے۔ ویخ دیاں 10 حصے ہوئی شفقت، شفقت اس سے زیادہ، گل آوے منہ اکھی چمے آخے واہ شہزادہ۔ جو ہی اس نے دیکھا اسے، اس کی 10 اس سے زیادہ محبت اور شفقت بڑھ گئی۔ وہ گل آوے منہ اکھی چمے، وہ اسے گلے لگا کے اس کی آنکھوں اور منہ کو چومتا تھا، آخے واہ شہزادہ، کہتا واہ شہزادے تمہارے جیسا کون ہے کوئی، ایسا آدم زادہ لائق لکھ ہزار احسانہ، جے میری لکھ بیٹی ہوئے اس اگے گزرانا۔ کہتا ہے ایسا آدم ذاتہ ہے، ایسا آدم زادہ لائق لکھ ہزار، ایسا آدم زادہ جو لکھ ہزار احسانوں کے لائق ہے، جے میری لکھ بیٹی ہوئے اس اگے گزرانا۔ میری ایک کیا، اگر 1,00,000 بھی بیٹی ہوتی تو میں اسے پہ قربان کر دیتا، اور میری 100 بیٹی ہوئے مثل بدی جمالے، تحفے تے نظرانے دیواں اے جوان کمالے۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہ اگر میری بدی جمال کی طرح 100 بیٹی بھی ہوتی تو میں تحفے اور نذرانے کر کے اس جوان پہ قربان کر دیتا۔ کلزم دے بھی بادشاہ نے بہت نوازش کی تھی، ادھر کرے نادانی کنوں ایڈ بے ادبی کی تھی۔ جو کلزم کا بادشاہ ہاشم شاہ تھا، اس نے بھی اس کو بہت پیار سے اور نوازش کی، ادھر کرے نادانی کنوں ایڈ بے ادبی کی تھی۔ وہ ادھر اور معذرت کر رہا تھا
کہ میں نے نادانی میں ایسی بے ادبی کر دی۔ بہت بے عقلی میں تھی ہوئی بھلیوس تے جخ ماری، سہ ملوکا بخشے مینو او بے ادبی ساری۔ کہتا ہے مجھ سے بہت بے عقلی ہوئی ہے، میں بھول گیا تھا، میں نے جخ ماری ہے، میں نے غلط کام کر دیا ہے، سہ ملوکا بخشے مینو او بے ادبی ساری، او بے ادبی بھاری، ایسے ہم لوگ میں بہت زیادہ جو بے ادبی تمہاری کی ہے مجھے بخش دینا۔ سہ ملوک کیا میں بخشی بدلہ لوانا کسے، لیکن اے بے عقلی تیری ظاہر سب نو دسے۔ سہ ملوک کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، میں بدلہ نہیں لینا چاہتا تم سے، لیکن یہ اے بے عقلی تیری ظاہر سب نو دسے، لیکن تم نے جو یہ بے عقلی کی ہے یہ ظاہر سب کوئی دیکھ رہا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے۔ جے کر پہلے روز انہاں دا حکم قبول کریں دوں، اتنے مسلمان نہ کچھ دے باں میری چاہ دے دوں۔ کہتے جس دن پہلی دفعہ انہوں نے مجھ سے تمہیں مانگا تھا، اور ان کا حکم مان کے تو مجھے انہیں دے دیتا، اتنے مسلمان نہ کچھ دے باں میری چاہ دے دوں۔ اتنا زیادہ مسلمان جو تھے جو مارے گئے اس لڑائی میں، وہ نہ مارے جاتے اگر میرا بازو ان کے ہاتھ میں دے دیتا۔ پھر کہ شہزادہ آپو قلم کی تقدیروں، نال قزار زائے باجوں چارہ نہ تدبیروں۔ پھر شہزادہ کہتا ہے کہ یہ جو تھا یہ تقدیر لکھی گئی تھی ایسے، جب تقدیر لکھی جائے نال قزار زائے باجو چارہ نہ تدبیروں، جو اللہ کی جو قضا آ جاتی ہے، اللہ جس پہ راضی ہو جاتا ہے مشکل پہ، اس کو کوئی تدبیر بھی مٹا نہیں سکتی۔ کچھ جواب نہ آیا ہاشم ناظم ریا چپیتا، ایک سے گلے نال شہزادے بند جوابوں کی تھا۔ اس بات کا ہاشم شاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ لازم ریا چپیتا، وہ کھڑا ہو گیا چپ کر کے خاموشی سے، ایک سے وہ اپنی بات پر نادم ہو گیا، ایک سے گلے نال شہزادے بند جوابوں کی، ایک ہی بات شہزادے نے اس کو جواب دینے سے بند کر دیا۔ جہاں شہزادہ باغ ارم تھی ہاشم بن منگایا، سنگل دیپ اندر گت سنگل دروگے، سنگل دیپ اندر گت سنگل دروگے وچ وگایا۔ کہتے ہیں کہ جہاں شہزادہ باغ ارم تھی ہاشم بن منگایا، سنگل دیپ اندر گت سنگل دروگے وچ وگایا۔ کہتے جس دن شہزادہ باغ ارم سے منگا کے ہاشم شاہ نے سنگل دیپ میں اندر گت سنگل دروگے وچ وگایا، کہتے جس دن اس کو سنگل ڈال کے اس کنویں میں اس نے ڈالا تھا، اس دن کیوں دم مار نہ سکیا سہ ملوک سپاہی، آج ہاشم پر غالب آیا شاہ ملی جد شاہی۔ میاں صاحب یہ بڑے کام کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس دن کیوں دم مار نہ سکیا سہ ملوک سپاہی، ابھی جو سہ ملوک یہ باتیں کر رہا ہے اس دن اس نے وہ کیوں باتیں کی ہیں، کیوں نہیں یہ باتیں کی، اس دن کیوں دم مار نہ سکیا سہ ملوک سپاہی، یہ سہ ملوک سپاہی اس وقت ایسی باتیں کیوں نہیں کر سکا، آج ہاشم پر غالب آیا شاہ ملی جد شاہی، آج کیوں ہاشم پہ غالب ہے، شاہ ملی جد، جب شاہ پالے کا ساتھ اسے ملا بادشاہ کا تو پھر وہ اس پہ غالب آیا ہے۔ ہاشم شاہ نو کرنی آئی اس اگے محتاجی، جان خلاصی تائیں ہوئے بنے انہاں دا پاجی۔ ہاشم شاہ کو ان کی محتاجی کرنی پڑی، اس کی جان تب بھی خلاصی ہوتی تھی کہ ان کا وہ غلام بن کے رہے۔ نفس شیطان بندے پر غالب، جہاں جہاں غالب نظروں، نفس شیطان بندے پر غالب جہاں جہاں غالب نظروں، نظر حضور کرم دے پوتا تام بچیا ہر مکروں۔ یہ جو شیطان ہے، یہ نفس شیطان ہے، انسان پہ غالب ہے، ہر وقت انسان کو اس نے قبضے میں لیا ہے۔ نظر حضور کرم دے پوتا تام بچیا ہر مکروں، اگر حضور پاک کی اس پہ نظر پڑی تب وہ اس کے شر اور مکر سے اور نفس کے سے شیطان سے انسان بچ سکتا ہے۔ میری آوے کول بحال بہاوے، جس دن شاہ شاہاں دا سر تے ہاتھ رکھے رب باوے، دشمن بھی وہ کھاندا۔ میری آوے کول بہاوے، جس دن وہ اس کا کرم ہو جائے اپنے پاس بلا لے، جس دن شاہ شاہاں دا بادشاہوں کا شاہ سر تے ہاتھ رکھے رب بھاوے، دشمن بھی وہ کھاندا، جب اس کا ہاتھ سر پہ رکھے، سر پہ ہاتھ رکھ لے، اپنا بلا لے تو بڑے بڑے دشمن بھی اس سے
ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سر شیطانی لشکر مارے بند کاٹے روحانی، یار ملا محمد بخشا پھیر دیے سلطانی۔ شر شیطانی لشکر مارے، شیطان کے جو شر ہے نفس کے یہ لشکر مارے، بند کاٹے روحانی اور روحانیت کی طرف لے جائے، یار ملا محمد بخشا پھیر دیے سلطانی۔ ایسا مجھے بھی یار ملا دو محمد بخش جو میرے سلطانی کو پھیر دے، میرے دن کو پھیر دے۔ شاہ شاہ پار شہزادے تائیں دتا بو دلاسا، پٹو دے پر مرم لائے اسلام مطلب دی آسا۔ شاہ شاہ پال نے شہزادے کو بہت دلاسا دیا، اس کے زخموں پہ اس نے مرم رکھی اور کہا کہ تمہارا مطلب ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ لا امید وصل دی بدی اس گاہ ہوتے گاہ اللہ پر پٹی، زر دانش دی پرکھی مل کے سخنا دی کسوٹی۔ اور اس نے لا امید وصل دی بدیوس، جب اس نے وصل کی ملنے کی امید لائی تو کیا کیا، بدیوس گاہ لے پر پٹی، اس سے جو زخم تھا براس میں پٹی رکھی ہے، زر دانش دی پرکھی مل کے سخنا دی کسوٹی۔ اور اس کے جو دانش تھا اس کو پرکھا، اس کی جو مہارت تھی اس سے پرکھا، سخنا دی کسوٹی، اس کے جو بولنے سے اس کی باتوں سے اس کو پرکھا اس نے۔ سہ ملوک نو فرماندہ اے ہوشیار شہزادہ، باپ تیرے دا راج سلامت تیری عمر زیادہ، سچ سانو دس پیارے نال زبانے مٹی، ایس ملک دی نام نشانی بات سنی بن ڈٹھی۔ سہ ملوک کو وہ کہتا ہے کہ اے ہوشیار اور تیز ترار اور کامل شہزادے، باپ تیرے دا راج سلامت تیری عمر زیادہ، تیرے باپ کا راج بھی سلامت رہے، اللہ تمہیں لمبی عمر بھی دے، سچ سانو دس پیارے نال زبانیں مٹھی، اپنی زبان سے، پیاری زبان سے، میٹھی زبان سے ہمیں بتاؤ، ایس ملک دی نام نشانی بات سنی بن ڈٹھی، اس ملک کی نہ تم نے نشانی موجود تھی، نہ تم نے سنی تھی، نہ دیکھی تھی۔ ہرس ہوا تیرے دل اٹھی ایسی ود شماروں، ماں پیو راج حکومت چھڑ کے نکل پیوں گھر باروں۔ کیا تمہیں اس ارس آواز ایسی پڑی تھی، ارس آواز تیرے دل اٹھی ایسی ود شماروں، ایسی شمار سے زیادہ تمہارے بے شمار تمہارے اندر ارس اور آواز ایسی اٹھی ہے، ماں پیو راج حکومت چھڑ کے نکل پیوں گھر باروں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، حکومت کو چھوڑ کے اپنے گھر بار سے تو نکل گیا ہے۔ کی کر ایک قضیہ بڑیا بات عجب جس سے، اس ملک والٹنیوں جس دی واہ نہ لبدی کسے۔ یہ تمہارے پہ کیسا قضیہ بن گیا، بہت تعجب کی بات ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں بہت متعجب ہوں اس بات سے، اس ملک والٹنیوں جس دی واہ نہ لبدی کسے۔ تم اس ملک کی طرف چل پڑے ہو جس کو کسی کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ یہ اس سے حیرانی سے یہ شاہ پال بہادر سوال کر رہا تھا۔ آج کا سبق یہاں تک چھوڑتے ہیں، کل اس کا جواب سنیں گے کہ شاہ پال نے کیا جواب دیا ہے۔ آج کا سبق اتنا، کل ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔